اختتام میں بسط عبدالترام اس شخصیت کو دعوت دوں گا کہ جنہوں نے یہ علمی اور فکری کاوش کو متعارف کروایا. نہ صرف اس کاوش کو بے شمار جب سے انہوں نے اقبال اکادمی کا یہ بطور ناظم ذمہ داری قبول کی ہے، انہوں نے اقبال کو بہت ساری متنوع اور مختلف جہتوں سے اقبال کے افکار کو مشناس کروایا ہے، اور شب و روز اقبال کے افکار کی ترویج میں مصروف عمل ہے. میری مراد جناب محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں سر آپ اظہار خیال فرمائیں. قابل ساتھی جناب پروفیسر ڈاکٹر افسار صاحب، استاد الاساتذہ جناب پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، شفیق اعظم جناب شفیق اعظمی صاحب، خانوادہ بشیر ڈار مرحوم کے شرکائے محفل، خواتین حضرات، قبالیون، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ محدود وسائل میں لامحدود نتائج کی حامل کچھ جمود میں حرکت پیدا کرنے کے لیے یکسائی کی ہے. خدا اس کو مشکور فرمائے. یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں. آج اقبال اکیڈمی آف پاکستان تقریباً 78 برس کا سفر طے کر کے، جس وقت قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلی بجٹ جو پیش ہوئی تھی پاکستان کی 28 فروری، اس بجٹ میں قائد نے اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے لیے 1 لاکھ روپیہ رکھا تھا. اب سوچئے وہ نوزائیدہ مملکت جس کا نہ پراپر انفراسٹرکچر ہو، نہ ریونیو جنریشن کا ترتیب ہو، مہاجرین کے الگ مسئلے، لیکن قائد کی فراست، ویژن اور ادراک کو ذرا دیکھیے کہ انہوں نے اس ملٹی لینگول اور ملٹی کلچرل قوم کو متحد کرنے کے لیے اور اسلامی امہ کی عالمی سطح پہ نمائندگی کے لیے فکر اقبال ہی کو وہ منبع قرار دیا جس کے بلبوتے پہ نہ صرف یہ قوم اکٹھا ہو سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پہ بھی ہمارا فکری اور نظریاتی آبیاری کا باعث بن سکتا ہے. تو اس بنیاد پہ یہ بشیر ڈار صاحب جو تھے وہ کہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان آمد سے قبل وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے وابستہ رہے، لیکن یہ جس طرح اساتذہ نے اشارہ فرمایا، بیٹا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جن پہ کئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جا چکے ہیں، اور یہ کل کلام کورس کا حصہ بنیں گے، اور ابھی بھی ممکن ہے مختلف جامعات میں ان کے حوالے سے پڑھائے جا رہے ہیں. تو آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جینیٹکس میں آپ کا جو اسلاف ہے ان میں اتنے خاص لوگ ہیں تاکہ آپ کو پراؤڈ فیل ہو کہ آپ کے اجداد نے کچھ کیا ہے اس دھرتی کے لیے، فکری نظریاتی آبیاری کے لیے. آپ سوچئے جس وقت بشیر ڈار صاحب نے اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے میر کاروان کی حیثیت سے چارج لیا تھا mid 60s میں، تو اس وقت کئی مشکلات تھے، اور اقبال فہمی، اقبال شناسی اور اقبال کے حوالے سے ایک بحر بیکرام کو سمیٹنے، ان کے مواد اکٹھا کرنے میں کتنے سعی کیے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا، یہ بریگیڈیئر سے آپ کے ذہن میں تو آرمی کا تصور یقیناً آتا ہے،
مگر یہ پی ایچ ڈی ان لٹریچر 70s کے فارسی میں اس وقت کے پی ایچ ڈی ہے، اور اس کے بعد میڈیکل میں پتہ نہیں کون سے فارسی پی ایس پتہ نہیں مجھے نام نہیں آتے، وہ ڈگریاں جو انہوں نے ماشاءاللہ لیے ہیں، اور اس وقت ایک لیجنڈ ہے۔ بلکہ مجھے رات بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ضیافت میں ہم بیٹھے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص الخاص شخص کو اپنا مردف فارسی دیوان پیش کیا۔ بیٹا آپ سوچئے فی زمانہ مردف ہر ردیف الف بے یا تک جو اشعار کے اختتام، مصرے کے اختتام پہ جو حروف آتے ہیں اس کو اس ترتیب سے مرتب کرنا، اس کو مردف دیوان کے ہر ردیف، ہر حرف کا ردیف موجود ہو، یہ ہمارے کلاسک اساتید کا ایک زندہ جیتا جاگتا سفیر ہے جو ہمارے پاس براجمان ہے۔ تو ایک تو آپ سے یہ لوگ آپ کو متعارف کرانے تھے، دوسرا یہ جو ایک فکری تسلسل تھا، یہ قوم آپ ہمارا مستقبل ہو، آپ ہمارا فیوچر ہو، یہ جن صحبتوں سے گزر کے آیا ہے۔ یعنی بشیر ڈار صاحب نے اس وقت مکاتیب اقبال کی کلیکشن میں جو ایفرٹس کیے تھے، اقبال کے مکتوبات کو کمپائل کرنا، کہیں سے ڈھونڈنا، ادھر سے مختلف ذرائع سے پھر اس کی اتھینٹیکیشن، اور ایک پلس پوائنٹ بیٹا وہ بڑا کمپٹیٹیو دور تھا، آپ کے دور میں کمپٹیشن ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہے، آپ مشرق و مغرب سے ایک کلک پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس زمانے کا سوچئے جب ٹیلی گراف اور ٹیلی فون ملانا پڑتا تھا، اور بکنگ ایکسچینج کو کال بک کرانا پڑتا تھا، اور دن بھر اس کال کے انتظار میں ہم بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس وقت بشیر ڈار صاحب اس نوزائیدہ مملکت کے محدود انفراسٹرکچر اور محدود وسائل کے ساتھ ایک لامحدود علمی تڑپ لیے، اقبال جیسے بحر بیکران کو رومی، غزالی، البیرونی اور فصوص الحکم کے جو ابن عربی، اس طرح کے لیجنڈ سے فکری تسلسل کی آویاری کرنا یہ ایک بہت مشکل کام تھا، مگر خوش قسمت اس لیے تھے کہ ان کا ڈاکٹر ممتاز حسن مرحوم ایک لیجنڈ تھے اس زمانے کے، مولوی شفیع صاحب تھے ادھر، اور محمود شیرانی صاحب تھے جو اورینٹل اسٹڈیز کے یکتا روزگار شخصیت تھے، اسی طرح پیر حسام الدین راشدی یعنی سندھ کی علمی اماجگاہ کے وہ گدی نشی جو مینوسکرپٹ، مخطوطات، فرامین، نوادرات کے کلیکٹر کے ساتھ ساتھ علمی تڑپ اور جنون بھی رکھتے تھے، اس طرح ایتھینٹیکیٹڈ سورس کے ساتھ اقبال کے ان فلسفیانہ نکات پہ جو گلوبلی فلسفیکل ایٹماسفیئر میں اپنے نوجوان نسل کو ان سے آگاہ کرنے کے لیے، اور اقبال کے ان گوشوں کو یہ فلسفہ، یہ شفیق آدمی صاحب اس خارزار وادی کے راہی ہے، یہ آپ عام نہ سمجھے، اس کی اتنی باریکیاں ہیں جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ریاضت، مشاہدہ، علمیات اور جدوجہد کی انتہا کی ضرورت ہے، تب آپ اس ڈیپتھ تک پہنچ سکیں گے اور اس ڈیپتھ سے گوہر بے بہا آپ اٹھا کے دریافت کر سکیں گے۔ تو یہ بشیر ڈار صاحب اسی نہج پہ نکات کی نوک پلک کر کے اس کو اس فکری نہج تک پہنچانے میں شبانہ روز مصروف عمل رہتے تھے۔ مجھے یہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، بلکہ میرے کراؤڈ کو، اکیڈمی کے اس در و دیوار کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے ایک سابق ڈائریکٹر جس کی روح ہمارے ساتھ قابل سرگرم کار بھی ہے اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، ان کے خانوادہ کی دریافت پہلے تو ڈاکٹر زرقا صاحبہ سے اور خان سلیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اسٹارٹ میں اپنا سہیب صاحب سے
मुलाकात हुई इब्तिदाई तारुफी। तो मेरा मकसद ये था कि जो डायरेक्टर्स की सीरीज है ये कितनी ख्वाही से एक इर्तिकाई सफ़र तय करके इस एकेडमी को बैनुल अक़वामी बनाने में अपने एफर्ट्स कर चुके हैं। तो मुझे खुशी हुई और अब आज देख के मुझे हैरत हुई कि दुर्रे शहवार साहिबा यहाँ, मुझे तो डार साहब के शायराना नामों पे रश्क आ रहा है। कैसे यूनिक नाम, दुर्रे शहवार साहिबा बेटी तशरीफ लाई है और 80s में इसका एज है। शहजादी सैफ साहिबा, लाला रुख, डॉक्टर लाला रुख, ये इनकी बेटियां, और जुनैद डार साहब। अब जरा सोचिए कि डार साहब ने किस फरासत के साथ अपने बेटे के लिए जुनैद का नाम मुंतखब किया, और उस इसम का असर मुसम्मा पे यूं है कि जुनैद डार साहब अभी तक आलम सकूत में मतलब खुशाई नहीं फरमाई। हमने लाख कोशिश की, जतन किया, ओके। डॉक्टर ज़रका साहिबा माशाल्लाह, और शुएब साहब की बदेर आमद परवाह नहीं है, लेकिन चले आ गए हमारे लिए बहुत, लेकिन जो कमिटमेंट की है। अच्छा, हमारा एक मिशन है इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे। अब इकबाल का जो मिकलो ग्रोव वाला घर, उसको इसकी तज़ीन और तरतीब 2 साल से उस पर काम जारी था। अब इंशाल्लाह वो अजीज नियर टू कंप्लीशन है। जब वो हमें हैंड ओवर हो जाएगा, हमने इकबाल एकेडमिक म्यूजियम उसमें बनाना। एक तो इकबाल की पर्सनल लाइफ के हवाले से जावेद मंजिल है, लेकिन ये इकबाल एकेडमिक म्यूजियम होगा। उसमें जितने इकबालियून है, जितने अकाबिर है, किसी का चश्मा पड़ा होगा आपको, डॉक्टर रफीउद्दीन का कराकुली आपको मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि खानवादा बशीर डार साहिबान जो जितने ख़वातीन व अफराद है, आपके पास उनके ज़ाती इस्तेमाल की कोई शय हो, आप उस म्यूजियम के लिए अतिया कर सकते हो। कमाली साहब के खानवादे से हमने कुछ चीज़ें लिए हैं, डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी साहब के खानवादे से हमारा राब्ता है। तो इसमें जो है हम उनके मुसवदा, उनके गैर मतबुआ तबरुकात के तौर पे हम रखेंगे। तो आपकी तमाम ख़वातीन हज़रात की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मैं अपने असातिज़ा इकराम का इंतहाई दसबस्ता होकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर अफसार साहब हर वक्त हम पे शफ़क़त फरमाते हैं, और डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब तो हमारा खुदा ताला इनके वजूद को कायम दायम और सलामत रखे। मशरिक़ में हमारी नुमाइंदगी हो, मगरिब में हो, मशरिक़ वस्ता में हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हो। फारस वाले जो अपनी गुरूर और तकब्बुर में अरबों से भी कुछ आगे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास ये लीजेंड मौजूद है, जो जुबानदानी के, फारसी जुबानदानी के जुमला इसरार वरमू और लिसानी लवाजमात को उस नहज पे परखते हैं कि अहले फारस अंगुश्त मैदान में माशाअल्लाह। तो डॉक्टर शफीक आजमी साहब को जब भी हमने कॉल किया है और हर वक्त लबैक, मैं इनके इल्मी एहसानों का मैं मशहूर हूँ, और एकेडमी के अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेहनत करके आप लोगों को इकट्ठा करने की हमारी हेल्प की है। इन अल्फाज के साथ शुक्रिया।